یہ نہ صرف یہ کہ دہلی کے لیے بلکہ پورے طور پر ملک کے لیے ایک انتہائی توہین آمیز بات ہے. لیکن ان تینوں ایشوز پر جس حد تک بات ہونی چاہیے تھی اس کی ابھی شروعات بھی نہیں ہوئی ہے. ملک کے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے صرف مسلمانوں کے نقصان کے طور پر اس کو پیش کر رہی ہے. ناظرین السلام علیکم. صفا آن لائن میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں منور سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ. حالات حاضرہ سیریز میں آج ہم بات کریں گے شاہین باغ پہ. شاہین باغ جو ایک استعارہ ہے قومی بیداری کا، آزادی کا، مظلوموں کی آواز کا، وہ ایک بار پھر سرخیوں میں ہے. موجودہ بی جے پی حکومت مستقل اس کو نشانہ بنا رہی ہے. جب یہ تحریک شروع ہوئی شاہین باغ سے اور پھر دھیرے دھیرے پورے ملک میں یہ تحریک پھیلتی گئی تو پہلی کوشش تو اس آواز کو خاموش کرنے کی ہوئی. جب اس سے یہ لوگ خاموش نہیں ہوئے تو الزامات لگائے گئے اور یہ کہا گیا کہ پیسے لے کے لوگ آتے ہیں، یہ خواتین پیسے لے کے آتی ہیں. اس سے بھی کام نہیں چلا تو اب اسے ایک ہندو مسلم کارڈ کھیلنے میں لوگ لگ گئے ہیں. اخبارات کے ذریعے سے آپ واقف ہوں گے کہ کس طرح کے جملے اور کیسے کیسے سینٹنس استعمال کیے جا رہے ہیں جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ موضوع کہاں جا رہا ہے. آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ شاہین باغ پہ جو سیاست ہو رہی ہے، کیا شاہین باغ کے عنوان کو اور اس مسئلے کو بی جے پی اپنے لیے استعمال کر سکتی ہے، استعمال کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، یا یہاں پھر اسے ناکامی اس کا انتظار کر رہی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے جناب محمد خالد صاحب، سماجی اور سیاسی امور کے تجزیہ نگار. محترم، ہمارے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہم بات کریں گے جیسے کہ ہم نے عرض کیا ابھی کہ جو شاہین باغ کا موضوع ہے اس کو موجودہ بی جے پی حکومت بھنا رہی ہے ایک خاص انداز میں ہندو مسلم کارڈ کے ذریعے سے. تو ہم سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ بات کہی جا رہی تھی اور اب بھی کہی جا رہی ہے کہ شاہین باغ ایک قومی بیداری کا ایک استعارہ ہے، ایک یہ آواز ہے. آپ اس سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ آپ کا احساس بالکل درست ہے. شاہین باغ فطری طور پر وہ مقام بن گیا ہے جہاں سے کہ پورے اس ملک کے مسئلے کو خطاب کیا جا رہا ہے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 15 دسمبر کو سب سے پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طلباء نے اس مہم کو شروع کیا اور انہوں نے اس CAA قانون کے خلاف مظاہرہ کیا کہ یہ ملک کے دستور سے کھلا ہوا انحراف ہے، لہذا ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اس کے فوراً بعد شاہین باغ میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ مستقل دراز ہوتا جا رہا ہے. اور اب گرچہ پورے ملک میں اس طرح کے مظاہرے ہو رہے ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، ریلیاں کی جا رہی ہیں، ہیومن چین بنائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک شاہین باغ علامت بنا ہوا ہے اس تحریک کے لیے اور اس دستوری تحریک کے لیے، دستور کے تحفظ کے لیے جس طرح سے کوششیں کی جا رہی ہیں پورے ملک میں. شاہین باغ ایک اس کے لیے رول ماڈل بنا ہوا ہے اور یہ واقعی ایک ضرورت تھی، اس کو کہیں نہ کہیں سے پورا ہونا تھا. یہ شاہین باغ کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو یہ موقع حاصل ہوا کہ وہ ملک کے استحکام کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کے دستور کے تحفظ کے لیے اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کریں جس کو کہ نہ صرف ملک کے میں تسلیم کیا جائے بلکہ پوری دنیا اس کی شاہد بنے اور پوری دنیا اس پر گواہ ہو. ابھی جس طرح بی جے پی حکومت اس پہ سیاست کر رہی ہے، اور یہ کہنا مناسب ہوگا کہ گھٹیا سیاست کر رہی ہے، جس طرح کے جملے استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ چونکہ اس وقت دہلی میں الیکشن کا دور جاری ہے، 8 فروری کو وہاں پولنگ ہے، لہذا بی جے پی کے علاوہ جو دیگر وہاں سیاسی پارٹیاں ہیں، چاہے وہ کانگریس ہو یا آپ ہو، ان کے ذمہ داران کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی چونکہ ملک کے جو عام ضروری مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، لوگوں کا کاروبار کو متاثر ہو جانا ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے،
उस सब से अपने आप को पीछा छुड़ाने के लिए उसको एक मौका चाहिए कि वो आवाम को वरगला सके, लिहाजा उसको वो हिंदू मुस्लिम का मसला बना करके पेश करने की पूरी कोशिश कर रही है। और अफसोस की बात है कि मुल्क का वज़ीर दाखिला शाहीन बाग को लेकर जिस तरह के तबसरे कर रहा है, ये न सिर्फ ये कि दिल्ली के लिए बल्कि पूरे तौर पर मुल्क के लिए एक इंतहाई तौहीन आमेज़ बात है। और मुल्क के वज़ीर दाखिला को इस तरह का बयान देना जिससे कि इंतहाई दर्जा गई गिरी हुई बात महसूस हो कि ये कहना कि अगर शाहीन बाग से निजात हासिल करना है तो बीजेपी को वोट दिया जाए, तो इससे क्या मुराद है? आप एक तरफ ये दावा करते हैं कि CAA से किसी की शहरियत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और दूसरी तरफ शाहीन बाग से निजात का ऐलान करके आप पूरे मुल्क को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पूरे मुल्क में मुसलमानों के का क़याम आपके लिए मंजूर नहीं है और आप पूरे मुल्क को मुसलमानों से पाक करना चाहते हैं। तो ये एक वज़ीर दाखिला का बयान इस हैसियत से बहुत ही गलत बयान है, बहुत ही गैर दस्तूरी बयान है, बहुत ही गैर जमहूरी बयान है, और इसकी पूरे तौर पर मजम्मत की जानी चाहिए। बीजेपी ख़ास तौर पर शाहीन बाग को और शाहीन बाग कह के मुसलमानों को मतलब एक ख़ास टारगेट बनाकर अपने लिए रास्ता हमवार कर रही है, गोया शाहीन बाग को अपने हक़ में इस्तेमाल कर रही है। ये वो इस्तेमाल ना कर सकें, इसके लिए किस तरह की कोशिश होनी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह शाहीन बाग में जिस तरह से मुजाहरा चल रहा है अव्वल रोज़ से कि उसमें तमाम मज़ाहिब के ज़िम्मेदार लोगों की शिरकत हो रही है, तमाम मज़ाहिब के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। अभी 26 जनवरी को जो वहाँ पर परचम लहराया गया उसमें भी रोमिला साहिबा मौजूद थीं, जो कि रोहित रोमिला की वालदा, जिनके बेटे को ख़ुदकशी करने पर मजबूर होना पड़ा था, और साथ ही नजीब की वालदा, जिस नजीब की आज तक खबर ही नहीं है कि वो ज़मीन खा गई या आसमान खा गया, वो बेचारा कहाँ गया। तो इन दो नौजवानों की जिन्होंने कि इस देश के लिए समझिए एक तरह से अपनी जान कुर्बान कर दी, उन दोनों की माँओं ने वहाँ पर परचम कुशाई की है, और उस रोज़ भी बड़ी तादाद में गैर मुस्लिम कायदीन वहाँ पर मौजूद थे। लिहाजा उसको ये कहना कि ये मुसलमानों का एहतिजाज है, ये सरासर धोखा देना है, और मुल्क के गैर मुस्लिमों को ये एहसास कराना है कि हुकूमत चूँकि मुस्लिम दुश्मनी पर आमादा है, लिहाजा आप उसको वोट दें। लेकिन हुकूमत को ये समझना चाहिए कि मुल्क की बड़ी अक्सरियत इन तमाम मुजाहरों में बराबर से शरीक है, और हुकूमत के इस इक़दाम को कहीं से भी यहाँ की आवाम की बड़ी अक्सरियत मानने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा इस तरह की ओछी सियासत करके इलेक्शन का जीत पाना, इसकी उम्मीद बहुत कम ही है। इस वक्त जो ख़वातीन कोशिश कर रही हैं, इन कोशिश से एक बड़ी बेदारी आई है, लोगों को गोया ज़बान मिली है, एक बड़ा काम हुआ है। लेकिन इसके अलावा इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो संजीदा बाशऊर लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस मिशन को आगे बढ़ाने में जो काम होना चाहिए वो अब तक नहीं हो रहा है? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हमारा मुस्तकिल ये कहना है कि CAA, NPR और NRC ये तीन चीज़ें हैं जिनको लेकर के पूरे मुल्क में बेचैनी है, लेकिन इन तीनों इश्यूज़ पर जिस हद तक बात होनी चाहिए थी उसकी अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। मुख्तलिफ़ मज़ामीन तो ज़रूर आए हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के आए हैं, और ज़्यादातर मज़ामीन गैर मुस्लिम दानिश्वरों के आए हैं जिन्होंने क़ानूनी तौर पर इन तीनों चीज़ों का जायज़ा लिया है। लेकिन हमारा ये एहसास है कि जो भी मुज़ाहरे हो रहे हैं उन मुज़ाहरों में कम से कम दिन में एक बार कोई साहब इस तीनों चीज़ों की क़ानूनी और दस्तूरी तौर पर अगर वजाहत करें तो शायद ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर होगा और मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी। इन मुज़ाहरों में नन मुस्लिम ख़वातीन भी और मर्द भी आ रहे हैं और बड़ी तादाद में आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या ऐसा नहीं लगता कि ये मुसलमानों की हिमायत में आ रहे हैं, वो आज भी अपने लिए खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं या नहीं होना चाहते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने तो बहुत बड़ी तादाद में गैर मुस्लिमों को सुना है कि ये हुकूमत मुल्क के अवाम को धोखा देने के लिए सिर्फ मुसलमानों के नुकसान के तौर पर इसको पेश कर रही है।
یہ جو قانون بنا ہے اس سے ملک کا تمام غریب طبقہ، خاص طور سے مزدور طبقہ جس کی کوئی مستقل رہائش نہیں ہوتی، جو مستقل اپنی رہائش تبدیل کرتا رہتا ہے، ان سب کے لیے ایک شہریت کا بہت بڑا سوال ہوگا، اور ان سب لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اپنی شہریت کو ثابت کر سکیں۔ لہٰذا اس کو مسلمانوں کا مسئلہ صرف بتا کر کے پیش کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف سیاست ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ قانون نافذ ہوا تو پورے ملک کی تقریباً 60% آبادی اس قانون سے متاثر ہوگی۔ جتنے اس وقت پورے ملک میں بڑی تعداد میں شاہین باغ قائم ہو چکے ہیں جہاں 24 آور لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن یہ جتنے شاہین باغ ہیں ان تمام کو شروع کرنے والی خواتین مسلم ہیں۔ اب تک کوئی ایسا احتجاج سامنے نہیں آیا ہے جو صرف نن مسلم کی طرف سے ہوں، عیسائیوں کی طرف سے ہوں، ادر جو کمیونٹی ہے ان کی طرف سے ہوں، سوائے کیرل کے جہاں پہ ہیومن چین ایک بڑا قائم ہوا ہے۔ تو اس سے کیا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ غیر مسلم آج بھی جس تعداد میں آنا چاہیے وہ نہیں آ رہے ہیں؟ نہیں، جیسے بامبے میں فلم انڈسٹری کے لوگوں نے جو مظاہرہ کیا، وہ بامبے کی تاریخ میں ایک تاریخی مظاہرہ تھا، جس میں تقریباً 5 لاکھ لوگ شریک ہوئے، 2 پارک پورے بھر گئے تھے، پورا علاقہ جام تھا۔ وہ سارا کا پورا پروگرام غیر مسلموں کے ذریعے آرگنائز کیا گیا تھا، اور غیر مسلموں نے ہی اس کو چلایا۔ تو اسی طرح سے آپ اس قانون کے خلاف آپ دیکھیے کہ جو حیرت انگیز بات ہے کہ اس کی مخالفت کا آغاز آسام سے ہوا ہے، اور آسام میں آسام گن پریشد، جس نے کہ یہ تحریک چلائی تھی کہ گھسپیٹھیوں کو آسام سے نکالا جائے، آج وہی تنظیم آسام گن پریشد سب سے پہلی تنظیم ہے جس نے کہ اس کی مخالفت کا آغاز کیا، اور آسام میں مستقل مزاحمت ہو رہی ہے۔ تو عورت اور مرد کا ہونا یہ الگ چیز ہے، لیکن مزاحمت کا جہاں تک بات ہے، پورا ملک، بنگال میں مستقل مظاہرے ہو رہے ہیں، کیرل میں ہو رہے ہیں، تمل ناڈو میں ہو رہے ہیں، تو پورے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں، جہاں جہاں جن لوگوں کو موقع حاصل ہے وہ مظاہرے کر رہے ہیں۔ یہ بس یہ کہ جیسے کہ کیرل میں 620 کلومیٹر کی پوری ایک ہیومن چین بنا دی، لیکن وہ چونکہ مرد و خواتین سب پر مشتمل تھی، اس لیے کوئی بہت زیادہ وہ نہیں بن سکی، اور جو خواتین کچھ کرتی ہیں تو ایک یہ غیر معمولی بات ہوتی ہے۔ تو اس غیر معمولی بات ہونے کی وجہ سے خواتین کے اس طرح کے مظاہروں کو زیادہ توجہ مل جاتی ہے، اور ان کی حیثیت وہ ہے بہت بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور اہم سوال کہ شاہین باغ کو متاثر کرنے اور اس کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا کی ایک پوری مہم چل رہی ہے، اور ادھر کئی دنوں سے چل رہی ہے جو ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں کچھ میڈیا کی طرف سے ایسی مہم بھی ہونی چاہیے کہ جو اس کے مثبت کردار کو نہ صرف یہ کہ پیش کرے بلکہ اس کو آگے بڑھائے۔ اس حوالے سے کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے میڈیا ہاؤس یا ایسے افراد نہیں ہیں جو اس آواز کو اور اچھے انداز میں پیش کر سکیں؟ میڈیا کے ذریعے مستقل اس کو، شاہین باغ کو ایک فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ NDTV ان سب کا بہت ہی ترتیب کے ساتھ جواب بھی دے رہا ہے۔ اسی طرح سے چند نیوز پورٹل جو کہ غیر مسلموں کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں، وہ مستقل اس کی تردید کر رہے ہیں۔ خاص طور سے ابھی چورسیا والا جو واقعہ ہوا ہے، اس کی کئی نیوز پورٹل نے زبردست مذمت کی ہے، اور وہ سب کے سب غیر مسلم ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ وہاں موجود تھے، اور چورسیا نے جو رپورٹنگ کی ہے وہ بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے سارے نیوز چینل نہ صحیح، لیکن نیوز پورٹل جو ہیں وہ شاہین باغ کی تحریک کو پوری طور پر سپورٹ کر رہے ہیں، اور شاہین باغ کے لوگوں کو حوصلہ بھی ان سے مل رہا ہے۔ خاص طور سے NDTV کا اس میں بہت اہم رول ہے۔ NDTV نہ صرف شاہین باغ بلکہ گھنٹہ گھر پہ بھی کئی بار ان کی کوریج ہو چکی ہے، اور وہ اس کو قاعدے سے پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت جو بھی شاہین باغ ہے وہاں عوامی حمایت زبردست مل رہی ہے، اور لوگ ان کی مدد بھی مختلف انداز سے کر رہے ہیں۔ کیا مدد کی ایک شکل یہ نہیں ہو سکتی ہے کہ جو اس طرح کے پورٹلز ہیں جس سے اچھا کوریج ہو سکتا ہے اس کو مضبوط کریں، یا کچھ نئے پورٹل قائم ہوں جو اس طرح مظلوموں کی آواز بن سکے؟ دیکھیے، لوگوں کا تعاون تو شاہین باغ کو حاصل ہے۔ اب ظاہر ہم لوگ لکھنؤ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ کس طرح سے لوگ وہاں تعاون کر رہے ہیں، لیکن تعاون کا جہاں تک معاملہ ہے، اگر
عوام کی اور مختلف نیوز ایجنسیز کی، نیوز پورٹلز کی ان کو حمایت نہ حاصل ہو رہی ہوتی، عوام کے مختلف طبقات ان کو سپورٹ نہ کر رہے ہوتے، تو اتنی لمبی مدت تک کسی مظاہرے کا چل پانا یہ ممکن نہیں تھا۔ اس مظاہرے کا چل رہا اور روز بروز اس میں تعداد کا اضافہ ہونا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ شاہین باغ کو ملک کے مختلف طبقات کی، مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی پوری طور پر حمایت حاصل ہے، اور اسی حمایت سے شاہین باغ کا یہ احتجاج بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ اور ڈسپلن کے ساتھ جاری ہے۔ آخری سوال، ایک کی طرف شاہین باغ کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے پورے ملک میں، اور اب احتجاج کی نئی نئی شکلیں بھی آ رہی ہیں، جیسے کہ بہار میں بھی ہیومن چین بنایا گیا، کیرل میں بنایا گیا، اور جگہوں پہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف حکومت کا رویہ ہے، اور تیسری طرف ملک کے مسائل ہیں۔ ان تینوں اگر اینگل کو دیکھیں تو ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے؟ ظاہر ہے ملک کے مسائل جو ہیں وہ تو بہت ہی پیچیدہ ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے، اور غریبی کا معاملہ ہے، مختلف قسم کے دوسرے مسائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو کچھ اقدام اپنے کر رہی ہے وہ ملک کے لیے انتہائی تشویشناک ہیں۔ ابھی 2-3 روز قبل ایئر انڈیا کو پورے طور پر 100% جو بیچنے کا فیصلہ حکومت نے لیا ہے، بہت خاموشی کے ساتھ لیا گیا تھا، لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایم پی سبرامنیم سوامی صاحب نے اس کی کھل کر مخالفت کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کروں گا۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی اگر کسی پارٹی کا ممبر ہے بھی، لیکن اس سے پہلے وہ ہندوستانی ہے، بھارتی ہے، اور اس کو اپنے بھارتی ہونے کا احساس ہے، یہی ہندوستان کی شان ہے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صفا آن لائن کا خاص پروگرام حالات حاضرہ۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو ضرور اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے، یہی آپ کا سب سے بڑا سپورٹ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔